الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ماہ رمضان ہم پر پتہ ہے کتنی بڑی مہربانی کی گئی ہے، ثواب بڑھا دیا۔ کتنا ثواب بڑھا؟ حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ رمضان میں روزہ دار کے منہ سے افطار سے پہلے جو بو آتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے اللہ اس امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ جس پر نظر رحمت فرمایا اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ کیسے پیکج ہے؟ اچھا، رمضان میں جب جمعے کا دن آتا ہے یعنی جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں۔ وہ تو وارے نہیں آ رہے ہیں نا ساری زندگی میں، اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری پکار سن لے، ہماری دعا سن لے۔ رمضان کی راتوں میں فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی توبہ کا طلبگار اس کی توبہ قبول کی جائے۔ مگر سچ بتاؤ اس اسکیم سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں؟ پھر رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ایک رات وہ جسے لیلۃ القدر کہا گیا، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اللہ اکبر، کتنی مہربانی کی اللہ نے ہم پر، یعنی ہر وہ سامان کر دیا گیا کہ میرا بندہ بخشا جائے۔ مگر سچ بتاؤ جو اس میں بھی نہ بخشا گیا، جو اس میں بھی غفلت کر لے تو اس کا کیا بنے گا؟ نہیں، پلیز اس آفر کو ضائع مت کرنا۔ دیکھیں ہمیں نہیں پتا پھر رمضان ملے نہ ملے۔ پچھلے سال کئی لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے، کیا پتا اگلے سال ہم رمضان میں نہ ہو، ہمارے بارے میں باتیں ہوں کہ یار ہمارے ساتھ تھا ہمارا بھائی، اب نہیں ہے۔ تو اس رمضان کو غنیمت جاننا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ زندگی پڑی ہے کھانے گھومنے پھرنے کمانے کے لیے، لوگ رمضان میں پیسے کمانے کی پلاننگ کرتے ہیں، نہیں، ساری زندگی پڑی ہے یار یہ کام کرنے کے لیے۔ اس مہینے میں عبادت، اللہ کو راضی کرنا ہے، اتنے گناہ ہیں اتنی خطائیں، اب تو توبہ کرنی ہے نا۔ کہ رمضان میں نمازیں پڑھوں اور عبادتیں کروں، رمضان میں نیت کریں کہ ساری نمازیں باجماعت پڑھیں اور پوری تراویح پڑھیں۔ ہاں یہ بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے آج کل، لوگ تراویح میں ڈنڈی مارنے لگ گئے۔ ایک تو ٹرینڈ آ گیا 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح۔ ٹھیک ہے اگر آپ 3 روزہ 5 روزہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد باقی تراویح معاف ہو گئی ہے۔ تراویح چاند رات تک، عید کی چاند نظر آنے سے پہلے پڑھنی ہے، جس دن چاند نظر آ گیا اس دن نہیں پڑھنی، باقی پڑھنی ہے، اور 20 رکعت پوری پڑھنی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا اس کے علاوہ سمجھیے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک سجدہ کرے اس کو ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملیں گی۔ ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا محل عطا فرمایا جائے گا، اور فرمایا ایک درخت ایسا اسے جنت میں دیا جائے گا، اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، اس کی ڈائمنشن اتنی بڑی ہوگی کہ گھڑ سوار یعنی ہارس رائڈر 500 سال تک دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، یا اتنا سایہ ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ یہ ہر سجدے پر انعام ہے۔ مبارک کونے جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، 20 تراویح پڑھیں تو کتنے سجدے ہو گئے؟ 40 سجدے ہو گئے۔ 40 سجدے پر 1500 نیکیاں ملے تو 60,000 نیکیاں، 40 جنت کے گھر، 40 جنت کے درخت ملتے ہیں اس کو جو پوری تراویح پڑھتا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے 8 پڑھ کے چلے جانا ہے تو خود سوچے کتنا بڑا لاس کر رہے ہو اپنا۔ جو پڑھتے ہی نہیں وہ خود سوچے میں کتنا، بلکہ میں تو کہتا ہوں صرف تراویح کیوں، تہجد پڑھنا رمضان میں آسان ہو جاتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ سحری میں تو اٹھتا ہی ہے، تو 2 رکعت تہجد پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ بس توفیق دے، ذہن مل جائے۔ اور سحری کے وقت دعا کرنا یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کا وصف قرآن میں بیان کیا۔ سحری میں اٹھیں ایک تسبیح استغفار کی بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، دعا کریں اور پھر سحری کر لیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں نا۔ یعنی ایک سجدے پر اگر مجھے ایک جنت کا گھر مل رہا ہے، جنت کا درخت مل رہا ہے، 1500 نیکیاں مل رہی ہیں، تو کیوں سستی کرنی ہے؟ ساری رات گھومنا پھرنا کرکٹ کھیلنا پتہ نہیں کھانا پینا اسی میں قوم لگی ہوئی ہے، نہ کریں ایسا۔ ساری زندگی آپ کھا پی سکتے ہیں، رمضان اس لیے نہیں ہے۔ پلیز اچھے کام بھی کروں، گناہوں سے بھی بچوں، تو انشاءاللہ
میرا رب اللہ کی رحمت سے امید ہے مجھے فلاح پانے والوں میں شامل فرما لے۔ کئی لوگوں کو میں دیکھا رمضان کے روزوں میں بڑے نڈھال ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ پورا سال نفلی روزے رکھتے نہیں، رمضان سے پہلے نمازوں کی پابندی، رمضان سے پہلے تلاوت شروع، گناہ چھوڑ دیے، بری عادتیں ختم کر دی، بندہ صاف ستھرا ہو گیا کہ رمضان آنے والا ہے، استقبال کرنا۔ آپ کے گھر میں جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے اس کا ویلکم کرتے ہیں نا، انتظار کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور جتنا پیارا مہمان، جتنا معزز مہمان اتنی تیاری ہوتی ہے۔ ایسا مہمان جو سال میں ایک بار بڑی مہربانی کرنے والا، جب بھی آتا ہے بڑے تحفے دے کر جاتا ہے، اس کے لیے تو بندہ گھر سجاتا ہے۔ تو ہم نے کوئی دل سجایا، کوئی ذہن سجایا، کوئی تیاری کی، اللہ کی طرف سے اتنا پیارا مہینہ آنے والا ہے، کیا یہ اچھا ہو گھر کی صرف صفائی اس نیت سے ہو کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، میں نے کچھ لباس تیار کر لیے، دھلوا کے تیار کر لیے، تراویح پڑھوں گا، اس میں عبادت کروں گا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ رہا کہ انہوں نے عبادت کے لیے بہترین لباس الگ رکھے ہوتے تھے، بلکہ مشورہ دوں گا جن کو اللہ نے نوازا ہے اور جو مجھے لائیو بھی سن رہے ہیں، رمضان کی عبادت کے لیے کچھ نئے کپڑے سلوا لو، شادی کے لیے سلواتے ہیں، مہندی کے لیے سلواتے ہیں، برتھ ڈے کے لیے سلواتے ہیں، یہ استقبال ہے نا، یہ عبادت کا مہینہ آ رہا ہے، میں انشاءاللہ نماز پڑھوں گا، نئے کپڑے پہن خوشبو لگاؤں گا، اچھی سی عطر خرید لیں۔ اگین جس کو اللہ نے آسانی دی، جس کے پاس نہیں ہے اپنے گھر کو تو صاف کر لیں، کپڑوں کو اجالا کر لیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، دل تو صاف کر سکتے ہو نا، اس کو پیسے نہیں لگتے۔ نبی پاک علیہ السلام سبحان اللہ صدقے کے فضائل کتنے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے، وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے، میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش میں مارا نہ جاؤں۔ اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا۔ یا الہی گرمی محشر سے چکر کے دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانے باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہے جو عطا کا ساتھ ہو۔ میرے پیچھے سن بھائیو، صدقہ دینے میں بڑی خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے۔ جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا، تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ یہ بندہ بڑا غیبہ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجیے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی۔ وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک سائل آیا تو اس نے روٹی اسے دے دی، سائل نے دعا دی اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفتیں سے مجھے بچا لے۔ دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ایک اور روٹی دے دی، اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے، اس نے 3 روٹی بھی دے دی، تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، لیکن اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی، اس سانپ کی وجہ قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے۔ جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ اللہ کے نبی ہیں، ذرا سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، وہ تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو سانپ اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ جب لوگوں نے بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اس سے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار، یہ لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا۔ اس دھوبی نے توبہ کر لی کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی۔ تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے، ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے، اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہے کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں ان وباؤں سے بچانا۔ ارے وباؤں سے بلاؤں سے آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے؟ کہ اس لیے ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو، سفر پر جایا کرو نا، صدقہ دے کے جایا کرو، بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے، صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے اس کے لیے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے گفتگو ہو رہی ہے، این اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا اے سواروں تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا۔ بیٹا سفر سے واپس آیا، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا، قریب تھا کہ ڈوب جاتا، مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اے میرے اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں، آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ اپنے نبی پاک علیہ السلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، کھانا کھا رہی تھی، ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال لیا، اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا،
وہ عورت کیسی توکل والی, کیسی صدقہ دینے والی, کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے, میں بھوکی ٹھیک ہوں, یہ بیچارہ غریب ہے, دے دیا اس نے. چھوٹی سی بات تھی. ایک لقمہ کیا ہوتا ہے, اس میں بھی کہتے ہیں پیسے ڈھونڈے جیب میں, 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا, میں تو خود غریب ہوں. سنو, ایک ہی لقمہ تھا نا, دیکھ نہیں تھی بریانی کی, ایک لقمہ تھا. اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ السلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں. پھر وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا. اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا, باہر ماں کے ساتھ چلنے لگا, گھومنے پھرنے لگا, تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ گیا. ماں پیچھے بھاگ رہی, میرا بیٹا میرا بچہ, اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ, اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو, اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ جو لقمے کے بدلے لقمہ ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا, بھیڑیا کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے, اللہ نے سلام بھیجا ہے. اے میرے بیٹے اسلامی بھائی, یہ حدیث بنا رہی ہے کہ گناہ نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا, وہ ضائع نہیں کی جاتی, وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے. جمعے کے خطبے میں حدیث سنتے ہیں, البر لا یبلا والذنب لا ينسى والدیان لا يموت. سن لو, نیکی پرانی نہیں ہوتی, گناہ بھلایا نہیں جاتا, اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں, کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے صدقے جب جب موقع ملے نا, ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, کل بھی جائیں گے. مسجد میں ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے, کچھ سب ڈال دیا کرو اس نیت کے ساتھ, یار تھوڑے اور جمع کرا دو اپنی آخرت میں, تھوڑے اور پیسے جمع کرا, تھوڑے اور آگے چلے جائیں. اور یہ میں ایسی خود نہیں کہہ رہا, سبحان اللہ. میں آپ کو بڑی خوبصورت 2 3 حدیثیں سناتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کی دنیا میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے نا سیکیور رہیں. آج بڑا عجیب معاملہ, اچانک آگ لگ جاتی ہے, کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں, لوگ پریشان رہتے ہیں, سیکیورٹی مل جائے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے, اے ابن آدم, اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے, اپنے پیسے میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے. میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری کیا جائے گا. سنو کیسی سیکیورٹی ہے. انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے. میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے, اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے, میں اس وقت جو پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا. کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن, جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا, ماں ایک نیکی دے دے, ماں پھنس گیا ہوں, ایک نیکی چاہیے. ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی. ماں جائے گی اولاد کے پاس, بیٹا میرے گناہ لے لو. اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں, میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا. ایسا حال, مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت سے پوچھو, فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کہاں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ فکر کو خبر نہ ہو, بیٹے پہ گزرے گی, باپ بھی جواب نہیں دے گا. تصور کریں, امیجن کریں, قیامت کا دن ہوگا, کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے. گناہ ایک زیادہ ہے, پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے. کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا, کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا. نفل چھوڑ دیتے ہو نا, نفل ہی ہے نا, درود نہیں پڑھتے, ذکر الہی نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کے چھوڑتے ہو. اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کی ٹولے بھاری ہو گئی, قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ من مادے چین میں عیش میں ہوگا. اور جس کی ٹولے ہلکی پڑ گئی, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ, جس کی ٹولے ہلکی پڑ گئی, وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے, اور وہ کیا ہے تم نے کیا